صراط مستقیم کا لفظ ہمیشہ عبادت کے بعد آیا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے سورۃ یاسین میں وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، میری عبادت کرو یہی صراط مستقیم ہے۔ تو یہاں عبادت کے بعد صراط مستقیم کا لفظ آیا، اور مقام پہ قرآن کہتا ہے هُوَ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو اور یہی صراط مستقیم ہے۔ یہاں بھی عبادت کے بعد صراط مستقیم کا لفظ آیا، تو ان آیات کے قرینے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس راستے کی صراط مستقیم کی ہم نے اللہ سے ہدایت طلب کی ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ بتا، ہم تیری عبادت کیسے کریں۔ اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتاب نازل کر دی جاتی کہ علمی دلائل کے تحت طریقہ عبادت متعین کر لو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب علمی دلائل کے تحت کوئی طریقہ متعین کیا جاتا تو پھر اس کے فن کی تعبیرات میں، اس طریقے کی تعبیرات میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ صرف کتاب کے ذریعے سے کوئی بندہ کسی فن کے اندر مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات اصولی طور پر یاد رکھیں کہ صرف مطالعے کے زور پر، کتاب کے زور پر کوئی بندہ کسی چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ آج کے دور میں گمراہیوں کی بنیاد یہی نظریہ ہے کہ بندہ مطالعے کے زور سے کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، مطالعے کے زور پر کسی فن کی حقیقت کو بندہ مہارت کاملہ اس میں حاصل نہیں کر سکتا۔ زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں، یہ ایسا فطری اصول ہے۔ آج کون سی چیز ہے جو تحریر میں نہیں آئی ہوئی؟ آج دیکھیں ہر چیز تحریر میں آئی ہوئی ہے۔ دیکھیں درزی کی کتابیں ہیں، اس میں کپڑے سینے کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ کیا کوئی بندہ کتاب پڑھ کر درزی بن سکتا ہے؟ دور نہ جائیں، طب کی کتابوں کو دیکھیں، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹری کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو کالجوں میں دھکے کھانے کی، دوسروں کے پاس جوتے چٹکانے کی؟ کتابیں لے لیں اور دکان کھول کر بیٹھ جائیں۔ اگر مریض تب تک آئے، اس باب کو کھول کر اس کا مطالعہ کر کے وہ نسخہ دے دیں۔ اگر مزید نزلے زکام کا آ گیا تو اس باب کو کھولیں، مطالعہ کر کے وہ نسخہ دے دیں۔ تو آپ دیکھیں جو ڈاکٹر اور حکیم کتابوں کے اوپر مدار رکھ کر بیٹھ جائے، وہ سوائے قبرستان آباد کرنے کے اور کیا کرے گا؟ یعنی یہ اصولی بات ہے کہ چھوٹے فن سے لے کر بڑے فن تک بندہ جب تک کسی استاد کے پاس نہ جائے، شاگردی اختیار نہ کرے، وہ اس فن میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور باقی فنون کے متعلق تو لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ شاگردی ضروری ہے، استاد کے پاس بیٹھنا ضروری ہے، استاد کی مار کھانی ضروری ہے، لیکن صرف دنیات کے متعلق، قرآن اور حدیث کے متعلق ہر بندہ مجتہد بنا ہوا ہے، جو مشکات کا اردو ترجمہ رکھ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، وہ اپنا خیال میں سامنے محدث بن جاتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اردو کی تفسیر گھر میں رکھ لیتا ہے، اسے ظام ہوتا ہے کہ میں قرآن کے مفہوم کو سمجھ گیا ہوں یا عربی لغات کو جان لیا، اسے گمان ہونے لگتا ہے کہ اب میں قرآن کو حل کر سکتا ہوں۔ تو یہ بنیادی نظریہ جو ہے کہ مطالعے کے زور سے بندہ
کسی فن میں مہارت حاصل کر سکتا ہے. یہ گمراہیوں کی بنیاد یہی نظریہ ہے. اس لیے دین کے متعلق بھی جب تک کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھیں گے تو زانو نہیں ہوں گے، شاگردی اختیار نہیں کریں گے، نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے نہ پیغمبر کا فرمان سمجھ آ سکتا ہے.